Who is the Love-One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں جو بات کامن سینس کی ہو اس کے لیے دلیلیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے۔ ہر ملک میں تحفظ عزت کے قوانین موجود ہیں اور جو انسان کی حیثیت عرفی ہے اس کے ادارے پر تدارک کے قوانین موجود ہیں۔ دنیا اس میں متفق ہے، یہ مسلمات میں سے ہے کہ ایک عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے۔ جب ایک عام آدمی کی توہین بھی جرم ہے اور اس پر سزا موجود ہے اور عدالتی کارروائی کے مواقع موجود ہیں، تو اس کے لیے بطور خاص قرآن سے دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء کی توہین بذات خود جرم ہے، قرآن پاک میں بھی جرم ہے اور بائبل میں بھی جرم ہے۔ ہمارے جو دوست قرآن پاک کے حوالے سے حوالہ تلاش کرتے ہیں غامدی صاحب، ان کا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ بائبل بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن پاک حجت ہے، اور بائبل میں 10 آیات ہیں جس میں توہین رسالت پر سنسار کرنے کی سزا کا ذکر ہے۔ اس لیے میرے خیال میں بائبل کے بعد اور کامن سینس کے بعد کسی دلیل کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی اسی طرح حجت اور اتھارٹی ہے جس طرح قرآن پاک اتھارٹی ہے۔ حضور کے فیصلے واضح ہیں اور اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں دلیل مانگنے کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور حضور کو اتھارٹی تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ جب حضور ایک مستقل اتھارٹی ہیں تو میں اس سوال کو درست نہیں سمجھتا کہ ہر بات کو قرآن پاک سے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ مدارس غازی علم الدین کے بعد بہت سے واقعات ہوئے ہیں، غازی عبدالقیوم کا ہوا ہے، دوسرے مواقع ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ان واقعات کو مغربی میڈیا نے ہدف نہیں بنایا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں جو قوانین بنے، یہ ضیاء الحق کا قانون نہیں ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت نے قانون بنایا تھا اور پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس کے بعد مغربی میڈیا نے اس کو ہدف بنایا ہے، اس لیے یہ نظر آ رہا ہے، ورنہ تاریخ میں ریکارڈ میں بہت سے واقعات موجود ہیں جو ہوئے اور ان پر عوامی رد عمل کا اظہار ہوا یا قانونی پروسیس میں گئے۔ اگر تفصیل پڑھنی ہو تو اسماعیل قریشی صاحب کی کتاب جو ہے توہین رسالت پر، اس میں واقعات موجود ہیں اور غازی علم الدین کے بعد کے ہیں۔ کل ہی اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ ایک مولوی صاحب کو توہین رسالت کے قانون کے تحت عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ غلط یا صحیح وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کل کی خبر ہے کہ ایک مولوی صاحب کو سزا دی گئی ہے، اور اس سے پہلے گجرانوالہ میں جو سلامت مسیح اور یہ کیس تھا جن کو جرمنی بھجوا دیا گیا تھا، ان کو بھی عدالت نے سزا دی تھی، اور بہت سی عدالتوں میں سزا ہوئی ہے۔ اس کو مغرب نے ہائی جیک کیا ہے اور مغربی سفارتکاروں نے ہائی جیک کر کے ان مجرموں کو وہاں پہنچایا ہے۔ یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ کسی کو سزا نہیں، بہت سی سزائیں ہوئی ہیں۔ میں نے کل کا حوالہ دی، کل اخبارات میں پڑھ لیجئے کہ ایک مسلمان کو اور ایک مولوی صاحب کو سزا ہوئی ہے اور وہ عمر قید کی سزا اس قانون کے تحت دی گئی۔ اس لیے کہ پاکستان ایک تو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کے دستور نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے قوانین نافذ ہوں گے اور خلاف اسلام کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سعودی عرب میں شریعت قانون ہے، وہاں بھی موت کی سزا ہے، اس پر وہاں بھی گستاخی رسول پر موت کی سزا ہے، اور جو مسلمان ممالک شریعت کی پابندی، شریعت کے نفاذ کی وعدہ نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں تو شریعت کے نفاذ کی بات ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ شریعت نافذ نہیں کریں گے؟ یہ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان بنا اس لیے ہے اور پاکستان کا دستور گارنٹی دیتا ہے کہ قرآن و سنت کے قوانین نافذ کریں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ دستوری طور پر پاکستان پابند ہے اس بات کا۔ دو طبقے ہیں ملک میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس بنیاد پہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے کسی قانون میں مذہب کا حوالہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین میں
مذہب کا حوالہ ہم ختم کرنے کے درپے ہیں، اس لیے وہ نفس قانون کے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جن کو اس کے استعمال پر تحفظات ہیں، جن کے تحفظات استعمال پر ہیں اور ان کے طریقہ کار میں یا پروسیس میں کوئی تبدیلی جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی بات سنی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہماری پاکستان کے 4 بڑے پادری صاحبان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے لاہور میں بھی گفتگو میں شریک تھا۔ اس میں بشپ الیگزینڈر ملک ہیں، بشپ منور ہیں، اس سے بشپ سادات سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے ان سے یہ بات 2 ٹوک کہی ہے کہ نفس توہین رسالت پر موت کی سزا، یہ بات کہ توہین رسالت جرم ہے، ایک اس جرم کی سزا موت ہے، اس پہ قرآن اور بائبل متفق ہے، اس پر قرآن پاک بھی اور شریعت بھی متفق ہے، اور اس کے جرم ہونے سے کسی کو انکار نہیں۔ تو آپ کا مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم قانون کی حمایت میں ہیں، ہم بھی اس کی سزا موت سمجھتے ہیں، ہمارے تحفظات استعمال پر ہیں کہ استعمال میں ہمارے نزدیک کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ہم نے اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے یہ اصل میں بات غلط ملت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تو پروسیس میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پروسیس میں تبدیلی تو ہو چکی۔ یہ اس قانون کے تحت ایف آئی آر آج بھی ایس ایچ او درج نہیں کرتا۔ ایس ایچ او کے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ایس پی لیول کا افسر انکوائری کرتا ہے۔ آسیہ مسیح کیس بھی ایس ایچ او نے براہ راست درج نہیں کیا، اس میں پہلے گاؤں کی پنچایت نے انکوائری کی ہے، پھر ایس ایس پی شیخوپورہ نے انکوائری کی ہے۔ ان 2 انکوائریز کے بعد ان کی رپورٹ پر یہ کیس درج کیا گیا ہے۔ پروسیس میں یہ تبدیلی کہ کوئی ایس ایچ او براہ راست درج نہ کرے اور اس سے پہلے انکوائری ہو جائے، یہ تبدیلی تو ہو چکی، پریکٹیکل ملک میں ہے، اور کس تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی پروسیس میں تبدیلی ایسی، ہماری شرط یہ ہے، ایک تبدیلی وہ ہے جس کے ساتھ یہ قانون غیر مؤثر ہو جائے، وہ تبدیلی تو ہم قبول نہیں کرتے۔ قانون موجود رہے، مؤثر رہے، اس کے مبینہ غلط استعمال کو روکنے کے لیے اگر کوئی ترمیم جائز ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے، ہم حمایت کر رہے ہیں، لیکن اس عنوان سے قانون کو ختم کرنا یا قانون کو غیر مؤثر بنانا یا موت کی سزا کو درمیان سے نکالنا، اس کی حمایت ہم نہیں کریں۔ یہاں میں یہ کروں گا کہ قتل کی سزا موت ہے، قتل کی سزا موت ہے، اور ہمارے یہ سارے سیکولر حلقے اب اس بات کمپین کریں گے کہ سلمان تاثیر کے قاتل کو موت کی سزا دی جائے، یہ خود مطالبہ کریں گے، اس پہ کمپین کریں گے۔ پاکستان میں منشیات کے فروغ کی آخری سزا موت ہے، کیا وہاں بھی یہ گواہوں کے معیار میں فرق کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ موت کی سزا جس قانون میں ہے وہاں جو گواہوں کا معیار ہے یہاں بھی گواہوں کا معیار ہوگا کہ اس کے لیے الگ ہوگی، کیوں ہوا ہے؟ معیار ایک ہے۔ اگر باقی مقدمات میں گواہ پیش ہو سکتے ہیں وہ یہاں کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ یہ الگ سے اس قانون کو ٹارگٹ کرنے کی کیا وجہ؟ حضور سب موجود تھے، ان کا اختیار کرنے کا، معاف کرنے کا اختیار تھا۔ حضور کے اختیار ہمیں منتقل نہیں ہو گئے، عام سنت ہمیں منتقل ہوئی ہے لیکن ان کے خاص اختیارات ہمیں منتقل نہیں ہوئے۔ وہ حضور کا اختیار تھا، کسی کو معاف کر دیں تو کر دیں، کہ ہمارے لیے قانون وہی ہے جو عمومی قانون تھا۔ پاپائے روم سے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے، سیکولر حلقوں کے ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہے، وہ بائبل کی نمائندگی نہیں کر رہے، بائبل اور کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ یہ بات کہہ کے کہ پاکستان میں قانون کو ختم کیا جائے، وہ سیکولر، عالمی سیکولر استعمار کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی وہ نمائندگی بھی نہیں کر رہے۔ بائبل بہت صاف بات کرتی ہے، لیکن جہاں تک مبینہ غلط استعمال کا تعلق ہے، ہم پاکستان کے بڑے پادری صاحبان سے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس بات کو ہم پوپ صاحب سے بھی یہی کہیں گے کہ مبینہ غلط استعمال کو روکنے کی بات اگر آپ کرتے ہیں اس میں ہم میز پہ بیٹھ کے اس کی تعین کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ نفس قانون کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پاپائے روم آپ اپنے مذہب سے بھی انحراف کر رہے ہیں اور آپ بائبل کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ سلمان تاثیر نے جو کہا تھا کہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے، پہلی بات، سلمان تاثیر آسیہ مسیح کیس میں جیل میں گئے اس کے ملنے کے لیے، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ ان کا نہ آئینی اختیار تھا نہ قانونی اختیار تھا۔ میں ایک بات تو یاد کرنا چاہوں گا کہ سلمان تاثیر نے قانون کو ہاتھ میں لے کر پورے قانونی عدالت اور پروسیس کو کراس کر کے جو کارروائی کی،
اگر اس وقت قانون کو ہاتھ میں لینے کے اس عمل کو روک دیا جاتا تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا دوسرا واقعہ پیش نہ آتا۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سلمان تاثیر کا نوٹس لیا جائے 2 باتوں پر۔ ایک اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آئینی منصب سے انحراف کیا ہے، قانونی پروسیس کو کراس کیا ہے، سیشن کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے۔ کالا قانون اگر تو پروسیس کے حوالے سے ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن ان کا یہ کہنا نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا میں قانون کو ختم کرواؤں گا، اور قانون کو ختم کرانے کا مطلب یہ کہ توہین رسالت پر موت کی سزا کو وہ ظالمانہ قانون کہہ رہے ہیں، اور اگر اس پس منظر میں کہا جائے گا تو یہ توہین رسالت ہی ہوگی۔ قانون کے نفاذ کے حوالے سے تو اس وقت لوگوں کو ہے کہ قانون بہت سے کیس درج ہوئے، گرفتار ہوئے، بچ گئے، اور قتل ہونے سے، عوامی اشتعال کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ اگر قانون نہیں ہوگا تو ہر جگہ فیصلہ لوگ خود کریں گے، اور وہ فیصلہ پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا، اور افراتفری مچے گی اس کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو گستاخی رسول پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں کہ ابن قتل ہے، وہ بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ لوگوں نے آ کے جناب نبی کریم کو رپورٹ کیا، اصل وہ تو غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ اس کو وہاں سے نکال کر گھسیٹ کر، حالانکہ حرم میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسے حضور نے فرمایا کہ وہاں بھی قتل کرو۔ اس کو گھسیٹ کر زمزم کے کنویں کے پاس قتل کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے حکم سے۔ Who is the Lafan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger. To Allah is our